پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، جس میں الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ اور پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو دی گئی تفصیلات میں تضادات سامنے آئے ہیں۔ کمیٹی کے مطابق پی ٹی آئی کو 1414 پاکستانی، 47 غیر ملکیوں اور 119 ممکنہ کمپنیز نے عطیات دیے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 2010 اور 2013 کے درمیان امریکہ سے $23,44,882 کے فنڈز اکٹھے کیے۔ یہ فنڈنگ کرنے والوں میں 4,755 پاکستانی، 41 غیر ملکی اور 230 فارن کمپنیز شامل تھیں۔ اسٹیٹ بینک ڈیٹا کے مطابق پی ٹی آئی کے پاکستان میں 26 بینک اکاؤنٹس ہیں۔ اسٹیٹ بینک سے ملنے والی تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کو امریکہ اور دیگر ممالک سے فنڈز ملے، جن میں دبئی، برطانیہ، یورپ، ڈنمارک، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ دبئی سے پی ٹی آئی کو $22 لاکھ ملے ہیں۔ برطانیہ اور یورپ سے پی ٹی آئی کو ملنے والی رقوم کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ سکی ہیں، جبکہ جاپان، آسٹریلیا، ڈنمارک سے فنڈز کی معلومات کی عدم فراہمی کی بنیاد پر سورس اور فنڈنگ پر رائے دینا ممکن نہیں ہے۔ سال 2008 سے 2013 تک پی ٹی آئی نے اکاؤنٹس میں 1,33 کروڑ کی فنڈنگ ظاہر کی۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اصل رقم 1,64 کروڑ روپے تھی۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو دی گئی دستاویزات میں 31 کروڑ کی رقم ظاہر نہیں کی۔ پی ٹی آئی نے گوشواروں میں 3 بینکوں کے اکاؤنٹس کو بھی ظاہر نہیں کیا۔ 5 سالوں تک پی ٹی آئی کی آڈیٹر فرم ایک جیسی تحریر پر مبنی رپورٹ جاری کرتی رہی۔ پی ٹی آئی نے آخری سال میں آڈیٹر فرم بدلی، مگر آڈٹ رپورٹ کی تحریر وہی رہی۔ تحقیق کے دوران پی ٹی آئی کے امریکہ اور دیگر ممالک سے فنڈنگ کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت گزشتہ 6 برس سے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ ان کی جماعت پی ٹی آئی نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل نہیں کیے، بلکہ تمام حاصل ہونے والے فنڈز کی دستاویزات موجود ہیں۔ اسی حوالے سے اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شہریار خان، جو پی ٹی آئی نیو یارک کے اہم رکن ہیں، اور حال ہی میں ٹائمز اسکوائر پر عمران خان کے حق میں ایک بڑی ریلی بھی ان کی سرپرستی میں نکالی گئی تھی۔ ساتھ ہی موجود ہوں گے چودھری محمد آصف، جو پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور ایک جوئش لا فرم کے پارٹنر بھی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر دبیر ترمذی بھی ہمارے آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ ان تمام مہمانوں سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہریار خان، چودھری محمد حافظ اور دبیر ترمذی آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شہریار، آپ سے سب سے پہلے ہم سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں بتا دیجئے کہ دراصل یہ فارن فنڈنگ کیس ہے کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فارن فنڈنگ کے بارے میں آج کل ہم بہت سن رہے ہیں، میڈیا پہ بھی، ٹی وی پہ بھی، اور اس کے بارے میں کافی لوگ شور مچا رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ فارن فنڈنگ ہے کیا؟ سب سے پہلے ہمیں اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ فارن فنڈنگ ٹو اے پارٹی اور فارن ایڈڈ پارٹی میں فرق کیا ہے۔ فارن فنڈنگ اس زمرے میں آتا ہے کہ کوئی بھی حکومت، بیرونی حکومت، کوئی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی کارپوریشن یا کوئی بھی انڈیویجول جو کہ پاکستانی نہیں ہوں، وہ پاکستان کی کسی بھی پارٹی کو فنڈنگ کرے تو یہ فارن فنڈنگ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اب فارن ایڈڈ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ اس میں بھی فرق ہے فارن فنڈنگ میں اور فارن ایڈڈ میں۔ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمارے الیکشن لاز ہیں ان کے مطابق۔
اور یہ انگلش میں انگریزی میں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کو پھر ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. Section 204 of the Elections Act 2017 deals with the funding of political parties, and its subsection 3 exclusively relates to foreign sources of funding. According to this subsection, any contribution or donation made directly or indirectly by any foreign source, including any government, multinational or public or private company, firm, trade or professional association or individual shall be prohibited. اس کو سمرائز کر کے جو میں نے بات پہلے کی کہ کوئی بھی حکومت، ملٹی نیشنل کمپنی، آرگنائزیشن یا انڈیویجول جو پاکستانی نہیں ہے، فورن ہے، وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کسی پارٹی کے ٹورڈز، تو یہ فورن فنڈنگ ہو جاتی ہے. دیٹ کائنڈ آف فنڈنگ ول بی پروہیبٹڈ، ممنوع ہوگی. اٹ میکس اے ویری کلیئر دیٹ it has to be from a government or individual or who is not Pakistani obviously. جب یہ پروہیبیشن ہو جائے گی، اچھا اس میں ایکس پیٹریٹس جو کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی انکلوڈڈ نہیں ہیں، کیونکہ آگے یہ لا اس کے بارے میں کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز، جیسے کہ امریکہ میں اوورسیز پاکستانیز ہولڈ کرتے ہیں نائکاپ، ان کے پاس نائکاپ ہوتا ہے، تو وہ فنڈنگ کر سکتے ہیں پاکستان میں یہاں سے بیٹھے ہوئے بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، وہ فارن فنڈنگ کے زمرے میں نہیں آئے گی. تو ایک چیز کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو. اب ان کیس اگر نان پاکستانی کوئی کنٹریبیوٹ کر لیتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی پینلٹیز فار ایکسیپٹنگ دیٹ پروہیبٹڈ فنڈنگ will be confiscation of all such funds in the favor of the government. چودھری محمد آصف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے سر ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں یا ذاتی طور پر عمران خان کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر بھی ہوں. میں عمران خان کو جو ہے وہ 2000 تقریباً کو 7-8 سے جو ہے وہ فالو کر رہا تھا. میں پہلے بھی یہاں پر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ میں پی ٹی آئی جو ہے اس کی بنیاد ہم نے جب خان صاحب نے پاکستان میں بنیاد رکھی تھی تو یہاں پر ہم نے امریکہ میں اس چیپٹر کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا، میرا خیال 1996 یا 97 کے اندر جو ہے وہ. تو اس لیے جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ جو تعلق جو ہے وہ بہت پرانا ہے. ہاں انفارچونیٹلی حالات کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس طرح ساتھ نہ دے سکے خان صاحب کا، لیکن 2008-9 کے بعد ہم نے جو ہے وہ خان صاحب کو دوبارہ جو ہے وہ فالو کیا، اور اس کے بعد جب یہ فرسٹ ٹائم وہ تشریف لائے یہاں پر 2012 میں، تو پھر جو ہے وہ یہاں پر جو آرگنائز کیا تھا پروگرام، اس میں خود آئی واز ون آف دا آرگنائزر. دبیر ترمذی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاؤنڈنگ ممبرز میں شمار کیے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. دبیر صاحب یہ بتائیے کہ فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ فارن فنڈنگ کیس کے متعلق آپ کا ٹیک صرف اور صرف ایک ہونا چاہیے، اور وہ یہ ٹیک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2006 سے لے کر اور آج تاریخ تک جتنی بھی فنڈنگ کی ہے وہ ببانگ دوہل کی ہے، کیونکہ وہ لیجیٹمیٹ تھی، لافل تھی، اور اس کے اندر کوئی ایسی ڈسکرپنسی نہیں تھی جو متفرقات کسی بھی صورت میں چیلنج کیے جا سکتے ہوں. باقاعدہ ایک آرگنائزیشن تخلیق کی گئی جس کا نام پی ٹی آئی ایل ایل سی رکھا گیا. اس پی ٹی آئی ایل ایل سی کے عہدیدار مقرر کیے گئے چیئرمین عمران خان کی طرف سے. ان عہدیداروں نے اپنے کام کو بجا اس طرح سے لائے کہ اس کو فارا ایکٹ کے ساتھ جوڑا، اور جتنی بھی ٹرانزیکشن کی گئی وہ ٹرانزیکشن تھرو پراپر چینل کی گئی، جس کی رپورٹنگ ہر صورت میں فیڈرل گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو کی گئی. وین اٹ کمز ٹو یورپ یا آسٹریلیا، وہاں کی بھی تنظیموں نے
इसी तरह की कानूनी हैसियत में तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको उनको कंप्लीट किया। शहरयार की जानिब वापस आएंगे और एक बार फिर आपसे सवाल करना चाहेंगे शहरयार साहब कि आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो पाकिस्तानी नहीं हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी काउंट नहीं होते हैं, यानी कि वो नेशनैलिटी किसी दूसरे मुल्क की ले चुके हैं, और अगर वो फ़ंड्स देते हैं तो क्या उनके फ़ंड्स फ़ॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आते हैं, और अगर आते हैं तो उनके लिए क्या लॉज हैं? उसमें लॉज बड़े स्पेसिफिक हैं। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसी सूरत हाल में जबकि एक कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तानी नहीं है, ना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़ुमरे में आती है, यानी उनके पास नादरा या नायकॉप का कार्ड नहीं है, अगर वो फंडिंग कर देती है किसी पार्टी को, तो ऐसी तमाम फंडिंग जो होगी वो प्रोहिबिशन के ज़ुमरे में आएगी और वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, ज़ब्त कर ली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि जिस तरह मेरा एम्फसाइज जैसे पहले भी था कि फॉरेन फंडिंग और फॉरेन एडेड पार्टी में बड़ा फ़र्क है। फॉरेन एडेड पार्टी का मतलब आप समझें क्या है। फॉरेन एडेड पार्टी का मतलब यह है कि कोई रियासत, कोई बैरूनी मुल्क किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन भेजता है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, या इंग्लिश में एक लफ्ज़ है लेवरेज कायम करने के लिए, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस ना सिर्फ प्रोहिबिटेड में आएंगी बल्कि वो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बन जाएंगी। फॉरेन फंडिंग की कोई भी ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल करे या कोई ऑर्गेनाइजेशन करे वो प्रोहिबिशन में आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़ब्त हो जाएगी। लेकिन अगर एक रियासत बैरूनी मुल्क किसी भी पार्टी को डायरेक्ट फंडिंग करता है तो दैट मीन्स वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की, तो वो फॉरेन एडेड पार्टी में आ जाएगी। यहां पर इशू बिल्कुल सिंपल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। दीगर जमातों पे भी ये फॉरेन फंडिंग के इल्जामात लग चुके हैं। इमरान खान हमारे लीडर को बैरून मुल्क पाकिस्तानी मैसिव किस्म की फंडिंग करते हैं उनके शौकत खानम के प्रोजेक्ट्स के लिए। वो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और उनकी एक कॉल पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दिल खोल कर इमरान खान के लिए और ख़ास तौर पर अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस लीगल हैं। चौधरी साहब, आप बताइए कि जैसा आपने बताया कि आप शुरू से पीटीआई के साथ हैं, इस वक्त कौन कौन लोग आपके साथ थे पीटीआई में? अब वो लोग मौजूद हैं और नहीं हैं? कौन कौन अब उस वक्त के लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं और कौन लोग पीटीआई से वापस जा चुके हैं? देखें, जो है वो ये तहरीक इंसाफ जो है वो जब शुरू हुई थी 96 में, तो मंजर खान साहब के अपने बकौल वहाँ पर जो है वो चंद लोग थे। उस चंद में से भी जो है वो बेशुमार पीछे हटते गए। इसी तरह नॉट ओनली इन अमेरिका, हर जगह पर जो है वो इसी तरह लोग जो है वो आते गए और पीछे हटते गए। लेकिन जैसे मैं खुद हूँ कि जो है वो हमने शुरू किया, लेकिन उसके बाद जो है वो हम पीछे हट गए। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जब हमने महसूस किया कि नहीं, खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए इमरान खान से बेहतर कोई लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में ना पहले आई है ना अब और आएगी। दबीर, आप बताइए, क्या इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में बुरी तरह फंस चुके हैं? किस तरह से देखते हैं आप इस सिचुएशन को? जब चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि हमें फॉरेन फंडिंग केस की इन्वेस्टिगेशन या उसके किसी भी किस्म के मामलात की जांच पड़ताल के लिए हमें कोई इसमें मामला नहीं है, हम कतई तौर पे इसके लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि फ़ैसला कानून और इंसाफ की बुनियाद पे हो। वो कानून और इंसाफ ये है कि अगर आप आइसोलेट करके किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, पीटीआई को आइसोलेट करके, तो फिर ये कानून और इंसाफ के ऊपर मबनी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी और इसी तरह की दूसरी जो जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं,
وہ اپنے تمام اکاؤنٹس کو آڈٹ کے لیے پیش کریں کہ ان کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، تاکہ تمام عوام کے سامنے کچا چھٹا کھل کے سامنے آئے کہ کون کیا کرتا ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات کہ اس میں آپ ان ٹرانزیکشنز کی تمام ٹریلز وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ موسٹلی الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی ڈفرینٹ کمپنیاں تھیں، وہ یہودی کمپنیاں تھیں، وہ ہندو کمپنیاں تھیں، اور وہ یہ تھا اور وہ تھا۔ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ پاکستانی باہر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ، چونکہ اس میں کئی کثیر الاقوام لوگ موجود ہوتے ہیں ان ملکوں میں، وہ امریکہ ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ یورپ ہو، وہ انگلینڈ ہو یا آسٹریلیا ہو، پاکستانیوں کے بزنسز مختلف کمپنیوں کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر یہودی بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر ہندو بھی ہو سکتے ہیں، سکھ بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن پیسہ جو ہے وہ پاکستانیوں کا ہے، اور پاکستانی اپنے پیسے کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال سب سے بڑی یوں ہے کہ یہاں پہ جب فنڈ ریزنگ، پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے، ڈفرینٹ کانگریس مین کے لیے، ڈفرینٹ اسمبلی مین کے لیے، ڈفرینٹ سینیٹرز کے لیے، تو اس کے اندر ہر طرح کی کمپنیز، ہر طرح کے لوگ، وہ پاکستانی ہوں یا خواہ ان کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، وہ اس کے اندر فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کویسچننگ نہیں کی جاتی۔ شہریار، کچھ عرصے قبل مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک جلسہ ہوا تھا، پی ڈی ایم یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ایک بنائی گئی تھی، جس میں کچھ یہودیوں کی جانب سے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ غالباً مریم نواز صاحبہ نے ایک جوئش لا فرم تھی، اس کا نام مینشن کیا تھا، جس کا وہ نام صحیح طرح پروناؤنس بھی نہیں کر رہی تھی، بیری سی شنیپس LLC۔ یہ ایک جوئش لا فرم ہے۔ اس لا فرم میں ایک پارٹنر ہیں چودھری آصف میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، وہ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیلز بتائیں گے۔ چودھری آصف ون آف دا برانچز کو رن کرتے ہیں، وہ اس برانچ کے ہی از اے پارٹنر اینڈ این اونر، تو اس کمپنی کے چیکس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں ٹو بائی اسٹیشنری ادر تھنگز۔ اس وقت ان کے پاس کوئی فارم آف پیمنٹ نہیں تھی، کوئی کیش نہیں تھی، تو انہوں نے وہ چیک ایشو کیا تھا $200 کا، اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی کمپنی کے نام پر، جس کا یہ شور مچایا ہوا ہے کہ اسرائیلی نے پیسے دیے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ $200 سے کوئی کسی انڈیویجول کو بھی نہیں انفلوئنس کر سکتا، چاہے جائے کہ ایک پوری پارٹی کو آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کیا لیوریج کریٹ کریں گے؟ اس سے آپ کیا انفلوئنس کریٹ کریں گے کسی کے اوپر؟ جبکہ لاکھوں کروڑوں لوگ عمران خان کو کی ایک کال پر لبیک کہتے ہیں۔ کینسر ہاسپٹل ہو، پاکستان کا کاز ہو، خواتین اپنے زیور، لوگ باہر نکل کر خان صاحب کے ایک کال پر فخر سمجھتے ہیں ہمارے اپنے لیے کہ وہ خان صاحب کے اس گریٹ کاز میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، چودھری آصف اوورسیز پاکستانی کیٹیگری میں آتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں۔ چودھری صاحب، جس طرح ابھی شہریار خان بتا رہے ہیں کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے $200 کا چیک دیا تھا فنڈز کے نام پر، اور جس فرم میں آپ کام کرتے ہیں وہ ایک یہودی لا فرم ہے دراصل، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا جو اس میں اتنا اسکینڈل بنا؟ دیکھیں، یہ ایک جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ اب تو جواب دے دے کے تھک گیا ہوں میں اس بات کا۔ یہ 2012 میں خان صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے امریکہ میں، اور یہاں پر ایک وینیو تھا فنڈ ریزنگ کا، جس کا میں خود آرگنائزر تھا۔ میں وہاں پر جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 2-3 ہزار بندہ جو تھا وہ اکٹھا ہوا تھا، لیکن کیپیسٹی جو تھی وہ تھی کم لوگوں کے لیے، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ ہم نے پر ہیڈ جو ہے وہ ایک ٹکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکھی تھی
جب وہاں پر لوگ اتنے زیادہ آ گئے تھے، جس میں جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگ تھے، جس میں انڈین بھی تھے، بنگلہ دیشی بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، وہ کیونکہ عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا آ جاتی ہے دیکھنے. وہاں پر جو ہے وہ جو آرگنائزر جو تھے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یہ سارا فنڈ ریزنگ کی منی جو ہے وہ یہ جائے گی پی ٹی آئی کو، لیکن یہاں کا جو ایکسپینسز جو ہیں ان کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں ہم کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، جس میں فوڈ ایکسپینس تھا، جو وینیو کی جگہ جو تھی وہ ہمیں فری میں ملی تھی. شفقت چودھری صاحب کا جو ہے وہ تھا وہ ہال جس میں ہم نے یہ کیا تھا. تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ یہ کنٹریبیوشن جو تھی، چونکہ میں ہر وقت میرے پاس جو ہے وہ اپنی فرم کا جو ہے وہ چیک بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے بیری سی شنیپس. تو میں نے وہاں پر اپنے نام سے جو میمو ہے اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے، محمد آصف چودھری، ڈونیٹڈ $200. یہ ہم نے وہاں پر جو ہے وہ دیا ہے. اور انفارچونیٹلی اگر جو ہے وہ آرگنائزنگ کمیٹی جو تھی اگر وہ اس کو اسکروٹنائز کر لیتی یا مجھ سے رابطہ کر لیتی کہ ہم جو ہے وہ کسی کارپوریشن جو ہے وہ اس کے چیک نہیں لیتے ہیں، تو آپ مجھے جو ہے وہ اس کو ریفنڈ کر لیں اور ہمیں جو ہے وہ دوسرا پرسنل چیک دے دیں یا کیش دے دیں ہمیں. لیکن وہ چیک جو ہے وہاں پر جمع ہوا. اس چیک کے بعد یہاں پر جو ہے وہ چونکہ لا ہے فارا کا کہ جس میں جس قسم کی کنٹریبیوشن آتی ہے وہ ساری جو ہے وہ فارا کی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ کس نے کتنی اماؤنٹ کی کنٹریبیوشن کی ہے. تو اس لیے یہ جو ساری انفارمیشن پاکستان تک پہنچی ہے وہ فارا کی ویب سائٹ پر پی ٹی آئی نے خود جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے کچھ مزید بات چیت کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہریار خان، چودھری محمد آصف اور دبیر ترمذی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد آپ تینوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہریار صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کے حوالے سے یہی بات ہو رہی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس انہیں لے ڈوبے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بنے گا اس کیس کا؟ کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ سبحانہ و تعالی خان صاحب سرخرو ہوں گے ایز آلویز. فارن فنڈنگ میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا نام بھی آ چکا ہے. اگر تحریک انصاف پہلے تو یہ الزامات جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بے بنیاد ہیں کہ جوش لا فرم کا نام لے کر جو کہ ایک پاکستانی اونر ہے اس کے نام پہ بول رہے ہیں کہ اسرائیلی نے فنڈنگ کی، اسی طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کا کام ہی ہے یہ الزام لگانا بغیر کسی بنیاد کے. خود تو ان کے اوپر کیسز لگے ہوئے ہیں نیب میں. یہ دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہے کہ جو شخص خود اس پہ الزامات لگے ہوئے ہیں وہی اسی ادارے کے اوپر بیٹھ کر ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہے. امپورٹڈ حکومت آپ سب کے سامنے ہے. یہ تینوں پارٹیز پاکستان کی مین سٹریم پارٹیز ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس میں سنگل آؤٹ کیا گیا تو آٹومیٹکلی باقی پارٹیز پہ بھی یہی الزامات ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گی. انگلش میں ایک ٹرم ہوتی ہے فلڈ گیٹس. دس ول اوپن دا فلڈ گیٹس. دس از اوپن اینڈ کلوز کیس. پاکستان تحریک انصاف کو پوری دنیا سے خاص طور پہ عمران خان کو اوورسیز پاکستانیز دل سے سپورٹ کرتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان فنڈنگ جو کہ بالکل جائز ہے. پاکستانی لاز الیکشن لاز کے مطابق
یہ بالکل قانونی چیز ہے، اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے. ایشو سمپل سا ہے کہ ایک یا دو ٹرانزیکشنز وہ بھی لوگوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں جب کر کے، اب یہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کسی بھی ملک میں کہ پاکستانی کسی جوئش کمپنی کے لیے کام نہیں کر سکتا، اوورسیز پاکستانی، یا وہ کسی یہاں پر اوورسیز پاکستانی ملٹی نیشنل کے لیے کام کرتے ہیں. بہت ساری کمپنیز ہیں، لا فرمز ہیں جو انڈینز رن کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. بہت ساری لا فرمز ہیں جو جوئش رن کرتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. اب یہ تو کوئی ممانعت نہیں کہ انڈیویجول پاکستانیز اوورسیز ان فرمز کے لیے یا ان کمپنیز کے لیے کام نہیں کر سکتے. اب وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ لا فرمز یا وہ ادارے پاکستان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. وہ تو اپنی ذاتی حیثیت میں پاکستان کو ایز اوورسیز پاکستانی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اس چیز کو آدھا سچ بھی جھوٹ ہوتا ہے، انہوں نے آدھے سچ کو پکڑ کر تروڑ مروڑ کے پیش کر دیا ہے کہ اسرائیلی کنٹریبیوشن ہے. کوئی اسرائیلی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. چودھری صاحب، جیسے آپ نے فارا لاز کے بارے میں بتایا ہے اور آپ نے ایک چیک فنڈنگ میں بھی دیا تھا جس میں آپ نے میمو میں لکھا تھا کہ یہ پرسنل کیپیسٹی میں چیک دیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو یہاں پر کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیا فارا کی طرف سے؟ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ معاملہ کوئی ہماری نظر میں نہیں گزرا یا کوئی مسئلہ مسائل کوئی پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ ہماری جو فرم جو ہے وہ یہ اس کے جو ہے وہ اندرونی معاملہ ہے جس میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں، میرا خیال بے شمار دفعہ یہاں پر بے شمار پروگرامز بھی ہوتے تھے جن میں ہم اپنی فرم کی پبلسٹی کے لیے یا کسی قسم کی کنٹریبیوشن کے لیے جو ہے وہ چیک لکھ کے دیتے رہے ان کو ہمیشہ سے. چونکہ یہ معاملہ جو تھا وہ ایک فارن آرگنائزیشن تھی، اس کی وجہ سے فارا کا جو رولز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جس قسم کی کوئی بھی کنٹریبیوشن کوئی بندہ دے گا اس کو فارا کی ویب سائٹ کے اوپر وہ پبلش کیا جائے گا، جو ساری کنٹریبیوشن جتنی بھی ہے. اور وہاں پر میرا خیال سووں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کنٹریبیوشن جو ہے وہ کی ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ امریکن لاز کے مطابق کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی ہماری فرم کے اوپر یا جو ہے وہ میرے اوپر یا بیری سی شنیپس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی کویسچن جو ہے وہ نہیں ریز ہوا. دبیر، آپ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے کیسز سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے پاکستان کے تمام الیکشن لڑنے والوں کے اوپر کہ وہ پہلے عوام سے پیسہ اکٹھا کریں. اگر عوام ان کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو ووٹ بھی دیں گے. ان کی اس کا مطلب ہے ریپوٹیشن اچھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے. بلکہ ہم اس فورم کے ذریعے، اس یوٹیوب کے ذریعے، اس پیغام کے ذریعے یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان ملکوں میں کرپشن کو ختم ہی اس طرح سے کیا گیا کہ جب کسی پولیٹیکل آدمی کے اوپر یہ پریشر نہیں ہے کہ اس نے یہ پیسہ جو خرچ کیا ہے یہ پیسہ آ کر اس کو دوبارہ سے جنریٹ کرنا ہے طاقت میں، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. ان کے اوپر کوئی وزن ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو عوام نے پیسہ دیا ہوتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ منترا شروع سے رہا ہے. اس کے اندر جو اس کے جو فریمرز تھے جنہوں نے یہاں پہ امریکہ میں یہ کام شروع کیا، ان کے نام تو مختلف نہیں لیے جا سکتے، لیکن جنہوں نے یہ کام شروع کیا ان کے ہاں اس بات کا مکمل طور پہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کل کو اٹھائے جائیں گے. تو انہوں نے قانون اور انصاف کا مکمل تقاضا بروئے کار رکھا اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کیا اور پاکستان تحریک انصاف کو، اس کی کریڈیبلٹی کو اور عمران خان کی آئیڈیالوجی کو ایک جگہ پہ الائن کر کے، اور پھر انہوں نے یہ چیزیں آگے لوگوں کے آگے رکھیں اور پھر یہ تحریک شروع ہوئی جس کو آپ فورن فنڈنگ کا نام دے رہے ہیں. آج اگر یہ فورن فنڈنگ نہ ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف آج بھی پیسے ڈھونڈ رہی ہوتی، آج بھی یہ ڈھونڈ رہی ہوتی کہ ان کو کہیں سے فنڈ اکٹھا کرنے والے مل جائیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ فورن فنڈنگ کے اندر کسی بھی قسم کے الزامات وہ بالکل بے جا اور ان کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو
किसी भी सूरत डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई या इमरान खान को कोशिश करने की डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, तो ये बात याद रखिए कि जो लावा इस वक्त आतिश फिशा के अंदर है वो लावा बाहर निकल आएगा। शहरियार ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करते हैं और इसी वजह से उनकी कोशिश होती है कि मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन में इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या तरीक़ाकार हो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी मनपसंद जमात को बैरून मुल्क बैठकर सपोर्ट भी कर सकें और ऐसे कोई मसाइल भी पैदा ना हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा है, जिस तरह खान साहब कहते हैं, और मैं आई बिलीव सो एज वेल माई सेल्फ, कि पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में मेजर कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तानीज़ जो बैरून मुल्क रहते हैं वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं या शायद ज़्यादा जितना पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानीज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, आका करीम के सदक़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमरान खान मेरे लीडर की कंट्रीब्यूशन से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ दिया गया। इसी तरह पाकिस्तानीज़ चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में यहाँ से बैठे हुए अपनी मनपसंद पार्टी को के लिए कंट्रीब्यूट करें। पूरी दुनिया में इस तरह होता है। अमेरिका में यहाँ पर फंडिंग की जाती है पार्टी इलेक्शन में, और ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि अगर पार्टीज़ को फंड्स मिल जाते हैं इलेक्शन से पहले तो उनको ज़ाती हैसियत में फंड्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं होती, और जब ज़ाती हैसियत में वो नहीं करेंगे, ये ज़ाती हैसियत में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो फिर वो बाद में आकर ये जिस तरह इन इम्पोर्टेड हुकूमत या इस तरह के जो चोर डाकू आते हैं ये लूट मार के लिए, जिस तरह के आप हम पे मुसलत कर दिए गए, फिर इस तरह की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। एक चीज़, लॉज इस तरह के होने चाहिए कि हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत सारी मल्टी नेशनल्स के लिए काम करते हैं, लॉ फर्म्स के लिए काम करते हैं, बिजनेसेस के लिए काम करते हैं कि जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होता। इंडियन भी हो सकती हैं मल्टी नेशनल कंपनीज, जूइश भी हो सकती हैं, मैं सिर्फ बताने के लिए, और भी हो सकती हैं। अब वो लोग ज़ाती हैसियत में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूट करने पे तो लॉज बोलते हैं कोई कदर नहीं है, लेकिन फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। अब इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, लाखों लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह स्क्रूटनी करेंगे कि जिस तरह हमारे सामने ये एग्जांपल जो मैं अभी जो चौधरी आसिफ वाले जो एक एग्जांपल है कि वो अब ऑनर हैं उस कंपनी के, पार्ट ओनर हैं, पार्टनर हैं, लेकिन फर्म का नाम जूइश है, लेकिन इस तरह के मसाइल तो फिर पैदा होंगे और अपोजिशन की जमातों को मौका मिल जाएगा इल्ज़ाम तराशी करने के लिए। तो हमारे इलेक्शन लॉज में इसका रास्ता वे आउट होना चाहिए। देखें, हर चीज़ का मकसद क्या है? इस चीज़ का मकसद यह है कि बैरून मुल्क या बैरूनी ऑर्गेनाइज बड़ी ताकतें पाकिस्तान की सालमियत और उसकी सलामती को किसी भी मानों में इन्फ्लुएंस ना कर सकें, उनके लिए ख़तरा ना बने, यह मकसद है। तो इसको फुल प्रूफ बनाने का एक बहुत आसान मैकेनिज्म है कि कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन को रोकने के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन को आप बैन करें, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली स्क्रूटनी कर रहे हैं एक एक बंदे पर, चाहे वो किसी बड़ी लॉ फर्म के लिए या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद थे शहरयार खान, चौधरी मोहम्मद आसिफ और दबीर तिरमिज़ी, और हमने कुछ बात की फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालत में ज़ेर समाअत है, और इसके ऊपर समाअत गुज़िश्ता कई माह से और कई सालों से जो है वो फ़ैसले की मुंतज़िर नज़र आ रही है, क्योंकि जो कमेटीज़ कायम की जाती हैं इसकी इंक्वायरी के लिए, उसमें ताहाल कुछ चीज़ें सामने नहीं आ सकी हैं, जिसकी वजह से इस केस का फ़ैसला आने में कुछ ताख़ीर का सामना है। अलबत्ता जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनकी यही राय है और उनका यही ख्याल है कि किसी किस्म की फ़ॉरेन फंडिंग ऐसी ममनुआ फंडिंग के तौर पर नहीं की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसकी वजह से ऐसा कोई केस अदालत में ले जाया जाए और उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी एक बड़ी सियासी जमात को बैन किया जा सके। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।